ونس اگین جی 10 رمضان المبارک اس ہستی کا یوم وصال جو حبیب خدا کی محبوب آقائے کائنات کی کائنات دو عالم کے مشکل کشا کی مشکل کشا قرار پائیں، اسلام کی خاتون اول، مومنہ اول، رسالت ماں کی منقوہ اول، ایمان والوں کی ماں اور دین کی محسنہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آج دنیا سے رخصت ہوئیں۔ یوں یہ روز غم اور وہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال قرار پایا۔ آپ اسلام کی آمد سے پہلے بھی پاکیزگی اور طہارت میں یکتا، بت پرستی سے بیزار اور آسمانی کتابوں سے علم و آگہی رکھنے والی تھی۔ عفت و پاک دامنی کا علم یہ تھا کہ خرافات سے بھرے ہوئے معاشرے میں بھی آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ شان و شوکت، رعب و دبدبہ ایسا کہ ملکہ بطحا ملکۃ العرب کہلائی جاتی تھی۔ آج خود کو با اختیار بنانے کی خواہش مند عورت اپنے لیے جس مقام کا تصور رکھتی ہے نا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آج سے 1400 برس قبل وہ سب کچھ کر دکھایا۔ اتنی با اختیار کہ شادی ہو یا تجارت اپنے تمام معاملات خود طے کیے، منتظم ایسی کہ سود و ربا سے بھرپور معاشرے میں تجارتی دیانت کے اصول متعارف کروائے۔ عقل و بصیرت اس قدر کے خاندانی کاروبار کو وسیع کاروباری سلطنت میں بدل دیا۔ ابھی پہلا اونٹ شام کی سرحد میں داخل ہو رہا ہوتا تو آخری مکے سے نکلتا۔ اکیلا آپ کا سامان تجارت مکہ کے سارے تجارتی قافلوں سے زیادہ اور خدمت گاروں کی تعداد اہل قریش کے غلاموں اور مویشیوں سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ سامان تجارت سے لدے اونٹ چلیں تو تا حد نگاہ زمین دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن یہی عرب کی ملکہ جب عقد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ جائیں تو ایسی تابعدار، وفا شیار، خدمت گزار زوجہ کہ اپنا سب کچھ سرکار کے قدموں میں نشاور کر دیا۔ مکہ سے غار حرا کا مشکل ترین راستہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں قیام کرتے تو مکہ سے 2.5-3 میل دور کا یہ مشکل ترین سفر پیدل طے کر کے آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کرتی۔ دشوار گزار پتھریلے پہاڑی رستوں سے پیر زخمی ہو جاتے لیکن شوہر کی خدمت کے جذبے میں کمی نہیں آتی۔ یہ وہی منزل تھی ناظرین جب جبرائیل امین نے اللہ کا سلام آپ کو پہنچایا اور جنت میں محل اور اعلیٰ مقام کی بشارت دی۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک بالخصوص سورہ احزاب میں صالح خواتین کے لیے جن 8 اوصاف قانتات، صادقات، صابرات، خاشعات، متصدقات، صائمات، حافظات اور ذاکرات کا ذکر کیا، آپ نے قناعت، صدق، صبر، خشیت، صدقہ و خیرات، صوم و صلات، عفت و عصمت، ذکر و افکار، ان سب کی مجسم تصویر آپ کی ذات تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کی اپنی والدہ کے وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاطمہ کو میرا سلام دیجئے اور بتا دیجئے کہ ان کی ماں جناب آسیہ اور مریم کے ساتھ جنت میں زندگی گزار رہی ہیں۔ بلا شبہ ناظرین، ام المومنین کی زندگی ہر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے مسلمانوں کو اس کے اصل تقاضوں سے آگاہ کرتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہر اہل ایمان کو دین کی راہ پر ایسی استقامت عطا کرے جیسی ہمیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات طیبہ میں نظر آتی ہے۔